کویسچن یہ بھی اسی طرح کی وہ پہلے سے آیا تھا کافی پہلے کہ ہمارے ہاں عدت کے بعد عورت کو ایک دفعہ گھر باہر ضرور نکالتے ہیں، یعنی بیوہ اگر ہوتی ہے تو عدت تمام ہونے کے بعد گھر سے باہر نکالتے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، یوں گھما کے لا کے پھر گھر میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور بھائیوں پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سونے کی 4 چوڑیاں بنا کر دیں، اور اگر سونے کی نہیں ہو سکتی تو کم از کم چاندی کی چوڑیاں بنائیں۔ اس طرح سفید دوپٹہ اور جوڑا بھی بھائی وغیرہ جو ہیں وہ بہنوں کو دیں گے، یہ لازم ہوگا۔ دیکھیں یہ سب بھی بالکل بدعتیں ہیں، بالکل بدعت ہیں، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، اور یہ اس لیے زیادہ قابل گرفت ہیں کہ ہم نے ان کو واجب کا سا درجہ دے دیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا کرے کوئی، یعنی واجب کا درجے کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا نہ کرے تو ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ بھائی نے چوڑی کیوں نہیں دی اور کپڑے کیوں نہیں دیے، اور یہی اس کے واجب اور لازم کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ویسی کوئی ہوتا کہ واجب نہیں ہے، چلو بھائیوں نے ویسے گفٹ دے دیا، وہ تو پورا سال دیتے رہتے ہیں، لیکن کسی پرٹیکولر موقع پر اور خاص اس کی امید رکھنا اور نہ کرے تو ناراضگیاں، طعنہ زنی کرنا اور لوگوں کا، خاندان والوں کا کہنا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ سب بدعت سیئہ ہیں۔ یاد رکھیں، ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں، ہماری بات اگر آپ تسلیم کر لیں گے آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ علم بغاوت اٹھائیں گے، اپنے آپ کو ذہین، بہت سمجھدار سمجھیں گے، مرنے کے بعد کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہوگا، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے انتہائی نفرت رکھتے تھے، صحابہ کرام بہت نفرت رکھتے تھے، اس سے بچنا ہم پر واجب ہے۔ یہ بالکل خرافات ہیں۔ ویسے بھی عورت کا بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا منع ہے، اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر نکلنے تو منع۔ دوسرا یہ واجب کر دینا یہ چوڑیاں ووڑیاں، کوئی چوڑی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا گناہگار ہوگا، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کیونکہ اس کو لازم کا سا درجہ دے دیا۔ لازم کا درجہ نہ دیتے، کوئی کرتا ٹھیک نہیں کرتا تو کوئی ناراضگی نہیں ہے تو پھر بھی گنجائش تھی، لیکن یہ بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹلی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور طعنہ زنی کی جاتی ہے، اس لیے بدعت سیئہ میں آئیں گی، سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور پھر میں بڑی معذرت کے ساتھ اور معافی طلب کرتے ہوئے گھر کے جو بڑے ہیں انہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ اپنی اولادوں کو ان گناہوں کے اندر، بدعتوں کے اندر لگا کر اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیا ہوگا آپ کا آخرت میں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو آپ گناہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیوی آ گئی، کام کرنے والی مل گئی، بچے پیدا کیے اور بڑے خوشی آرام سے زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایک امتحان ہے بہت بڑا۔ زوجہ کو اپنے بچوں کو ان کو دین سکھانا، انہیں نمازی بنانا، ان کو برائی پر سختی کرنا، زجر کرنا، انہیں علم دین سکھانا، یہ سرپرست پہ واجب ہے۔ میدان محشر میں ہزاروں لاکھوں سرپرست ایسے ہوں گے جو اپنے مقصد نکاح کو فراموش کرنے کی بنا پر، اس کو پورا نہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شدید قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ علم سیکھیں۔ تو بہرحال یہ سب بدعتیں سے بچیں۔ ابھی موجود